وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری یہ دوسری کلاس ہے تجوید کی۔ چند گزارشات مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے، بہت ضروری ہیں۔ وہ یہ، ایک تو یہ کہ کل ہماری جو ہے وہ کلاس نہیں ہو سکی تھی، اور ہماری اگلے سنڈے کو بھی کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ 2 دن بہت ضروری چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ بہت قریبی رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ٹپیکل ہو جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کچھ ایسے معاملات ہوں، خاص طور پہ شادی وغیرہ کے، تو اس کے اندر میں بالکل حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کسی طریقے سے مجھے جو ہے نا وہ ایگزیمشن مل جائے، لیکن بالکل بھی نہیں مل رہی ہے، تو اس لیے اگلا جو سنڈے ہوگا ہماری، اگلے سنڈے کو بھی ہماری کلاس نہیں ہوگی، مطلب اگلے ہفتے بھی ہماری عربک کی ایک کلاس ہوگی بس۔ منڈے کو انشاءاللہ ویسے ہی سیٹرڈے بھی کلاس ہوگی اور منڈے بھی کلاس ہوگی، صرف اور صرف ہماری جو ہے وہ سنڈے کو کلاس نہیں ہو پائے گی، نیکسٹ سنڈے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کلاس ہماری اگلے ہفتے بھی ایک ہی کلاس ہوگی عربی کی، اور تجوید کی تو نارمل رہے گی انشاءاللہ منڈے کو۔ اور ایک تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی، دوسرا یہ کہ الحمدللہ جو تجوید کے نوٹس تھے تو میرے پاس صرف ایک اسٹوڈنٹ کے نوٹس آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے نوٹس میرے پاس نہیں آ سکے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی تجوید کے نوٹس ضرور بنائیے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر۔ اور ایک حوالے سے آپ لوگوں سے معذرت کرنی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آڈیو بھیجوں گا، لیکن میں آڈیو نہیں بھیج سکا، میرے بالکل ذہن سے نکل گیا اصل میں، اور کبھی اگر مجھے موقع ملا بھی تب بھی جو ہے وہ میں پھر ذہن میں پھر آیا نہیں بالکل۔ تو اب آج جب کلاس کا معاملہ تھا تب مجھے ذہن میں آیا، پھر میں نے کہا نہیں، پھر میں ایک ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجوں گا، اور خاص طور پہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو پھر آپ لوگوں کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ عربک الفابیٹس پڑھ رہے تھے، اور عربک الفابیٹس پڑھنے کے بعد پھر ہم رولز پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو الفابیٹس ہمارے تقریباً ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، واو، یا، یہ تو 3 تھے شروع کے اور یہ سارے باریک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ 3 ہیں وہ بھی باریک ہے تینوں، لیکن تینوں میں پھر جو ہے وہ ہمارے لپس انوالو ہیں۔ با، میم، فا۔ اس کے بعد کے جو 3 حروف ہم نے لکھے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹپ آف دا ٹنگ ٹچز دا اپر ٹیتھ، اور ان اے وے اس طریقے سے زبان کی نوک لگتی ہے دانت پہ اوپر والے، کہ جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں ان 3 حروف کو تو ہمارے دانت آپس میں نہیں ملنے چاہیے، بلکہ زبان بیچ میں آنی چاہیے، اور جب ہم اس کو ادا کریں تو دانت کسی بھی طرح نہ ملیں۔ وی ڈونٹ نیڈ فرکشن، ہمیں ذرا سی بھی فرکشن نہیں چاہیے ان تینوں میں، ان میں سے 2 باریک ہیں، ایک موٹا ہے۔ سا، ذال، ظا، یہ 3 تھے، سا، ذال اور پھر ظا۔ ظا بھی ویسے ہی ہے، زبان جو ہے وہ وہیں پہ لگتی ہے، لیکن ظا پڑھتے ہیں اس کو ہم، موٹا ہے، ظا۔ اس کے بعد پھر جو 3 تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی جو نوک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اٹ ٹچز دا بیک سائڈ آف دا اپر ٹیتھ۔ تا، دال، تھا، یہ بھی اس میں 2 باریک ہیں، اور تھا موٹا ہے۔
اس کے بعد جو 3 حروف ہم نے پڑھے تھے ان تینوں میں ہمیں فرکشن چاہیے، دانتوں کا ملنا چاہیے، دانتوں کو ملنا چاہیے. ان میں سے جو 2 ہیں وہ تو نارمل بہت سمپل ہیں. نمبر 1 تو زیڈ ساؤنڈ ہے لیکن باریک ہے، ز. دوسرا ہے سین، اور اس کے بعد پھر جو تیسرا ہے وہ موٹا ہے، صاد. صاد. اچھا یہ سوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آواز سیدھی آئے گی، صاد. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا جیم، شین، قاف، کیف، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ہے را، RAW، را، لام، نون، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب اس کے بعد ہمارے 6 حروف حلقی باقی ہیں اور ایک ہے حرف ضاد، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ہم حروف حلقی پڑھ لیتے ہیں. حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا حلق انوالو ہے اس میں. تو اگر آپ اپنے حلق کو دیکھیں تو جہاں پر ہمارا حلق ختم ہوتا ہے، گردن ہماری جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور سینہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اگر آپ اپنی انگلی رکھیں گے، ایک جو نا وہ گیپ ہے سمجھیں آپ، یعنی کہ ایک گڈھا سا ہے ہلکا سا. آپ کا جب گلا ختم ہو رہا ہے اور سینہ شروع ہو رہا ہے ہڈی سے اوپر، ایک نرم جگہ ہے. اگر آپ اپنی شہادت کی انگلی رکھیں گے یہاں پہ، اگر آپ اپنی انگلی رکھیں شہادت کی، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا. ایچ ساؤنڈ جو ہے انگلش میں، تو اس سے 2 لفظ نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا. حمزہ، ہا، یہ دونوں ایچ ساؤنڈ ہے. اب آپ تھوڑا سا اوپر آئیے اور بالکل مڈل آف دا نیک، ہماری جو گردن کا درمیان ہوتا ہے، حلق کا درمیان ہوتا ہے، حلق کے درمیان سے اگلے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے عین، ح. یہ ذہن میں رکھیں، حمزہ، ہ، عین، ح، یہ چاروں باریک ہیں، کوئی موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہا نہیں ہو یا ہا نہیں ہو، سب باریک ہیں. حمزہ، ہ، عین، ح. ٹھیک ہے، یہ عین اور ح یہ مڈل آف دا تھروٹ ہے، یعنی کہ ہمارا جو حلق ہے اس کا درمیان ہے بالکل. وہ جو ہماری جو حلق والی ہڈی ہوتی ہے، نرم ہڈی ہوتی ہے، آپ اگر بیچ سے اس کو دبائیں گے تو یہ دونوں، آپ تھوڑا سا اس کو پریس کریں اپنے ہاتھوں سے تو کیا ہوگا، عین، ح، دونوں نکل آئیں گے. اب یہ سر آپ یہ لکھ بھی دیں تو ذرا ہمیں اچھا ہو جائے گا، یہ اچھا حروف جو آپ بول رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی پلیز. میں لکھتا ہوں. اچھا یہ حروف لکھ دوں؟ جی یہ جو ہم ٹھیک بول رہے ہیں حمزہ ٹھیک ہے، ایک اور سیکنڈ. خا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ. ٹھیک ہے، را، لام، نون، یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اب اس کے بعد پھر ہے حمزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہے ہا. ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا. اس کے بعد ہے پھر جو یہ ہے بالکل سمجھیں آپ، جو ہماری گردن ختم ہو رہی ہے اور ہمارا جو سینہ شروع ہو رہا ہے، وہاں جو درمیان کی بالکل جو نرم جگہ ہوتی ہے وہاں سے نکلتے ہیں یہ حمزہ اور ہا. اسے کہتے ہیں ہمارے حلق کی جو جڑ ہے، دا روٹ آف دا تھروٹ، یہ جڑ جو ہے ہمارے حلق کی، یہاں سے یہ نکلتے ہیں حمزہ اور ہا، پیور ایچ ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ اوپر آتے ہیں تو درمیان میں اگر آپ جو نرم ہڈی ہے ہماری حلق کی، اس کو آپ دبائیں گے، ہلکا سا پریس کریں گے بالکل، اور تو اس سے یہ 2 حرف ادا ہوں گے، عین اور ح. عین، ح. اور اس سے اوپر آئیں، جو بالکل اوپری حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے یہ 2 حرف نکلیں گے. یہ دونوں موٹے ہیں. اب آخری جو ہے نا، ایک ہے غین اور دوسرا ہے خا. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں نا،
اس طرح جو کرتے ہیں ہم. تو جسے اگر منہ میں تھوک آ رہا ہو ہمارے تو ہم ایسے کرتے ہیں نا, تو یہ جو یہ ہے خو کی جگہ, یہ ہے مخرج. غین خو. ایک اور اصول بتایا گیا کہ بھئی کسی حرف کا مخرج, یعنی کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, کہاں سے وہ حرف نکل رہا ہے. تو آپ کسی بھی حرف کو ساکن کریں, ساکن مطلب اس کے اوپر جزم لگائیں, تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو خو کو دیکھیں اگر آپ ساکن کریں تو کیا ہوگا, یہ ہے مخرج. غین کو کریں تو غ غ غ یہ آواز آئے گی, غ یہ آواز ہے. اگر آپ نے اس کو غین کو ساکن کر دیا غ, تو یہ خو ہے, تو اس سے خو غ غو ح ع ہ. اس طریقے سے کوئی بھی لفظ ہے اس کو آپ ساکن کریں, اس کے اوپر جزم لگائیں, تو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا. تو حمزہ ہ عین ح غین خو. یہ جب ہم انشاءاللہ صورتوں کی پریکٹس پہ آئیں گے نا, انشاءاللہ دو کلاسوں میں انشاءاللہ ہم آ جائیں گے, 2 سے 3 کلاسوں میں ہم صورتوں کی پریکٹس پہ آ جائیں گے. تو پھر یہ ہے کہ ان کی سب کی پریکٹس بھی ہوگی, دوبارہ میں آپ سے انڈیویجولی سنوں گا بھی سب سے. اور خاص طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ پڑھیں گے نا, ان کو اپلائی کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آخری حرف رہ گیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں, اس کو 2 مخرج ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے, مشکل لفظ اس حوالے سے اس میں لوگوں نے صرف اس کے مخرج پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں پوری. تو یہ ہے اصل میں, اگر آپ سمپل اس کو نکالنا چاہیں نا, تو ہمارا جو انگلش میں ہم کہتے ہیں, میں آپ کو اس کی جو نا وہ بتاتا ہوں, THAW دھو, ٹھیک ہے نا, یہ ہے دھو 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 کی آواز آتی ہے, آخر میں ڈی لگا دیجئے تو یہ بن جائے گا ضاد ضاد. ایک تو اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا, عرب میں سب یہی پڑھتے ہیں ضاد, لیکن دیکھیں یہ دود نہیں ہے, دال نہیں ہے, ضاد ضاد. ایک تو اس کا یہ ہے مخرج, ٹھیک ہے, یہ بھی کریکٹ ہے. دوسرا ایک ہے کہ میں آپ کو وہ تھوڑا سا ذرا وہ ٹپیکل لگتا ہے, یہ لیکن آخر میں آپ نے کیا بتایا, دود ہے یا دود؟ دیکھیں ایک کہتے ہیں دال, دو نہیں ہے, تھوڑا سی ایچ ساؤنڈ آئے گا, دھو. جتنا موٹا کر سکتے ہیں منہ کو اور موٹا کریں, دھود. مطلب آپ نے دال سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اس کو, دال دود والا ساؤنڈ نہ آئے, دود نہیں, یہ غلط ہے, دس از رانگ, ٹھیک ہے نا. دھو یعنی کہ آپ کی زبان, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی زبان لگے گی اوپر ایلویرل رچ پر. ایلویرل رچ کیا ہوتی ہے, آپ دیکھیے گا, ہمارا جو اپر ٹیتھ ہے اس کے بیک سائڈ کے اوپر ایک زگ زیگ آپ زبان لگائیں گے نا, تو زگ زیگ ایک سمجھیں آپ جگہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا زگ زیگ ہوا ہوا ہے, وہ جو زگ زیگ ہے اس کے اوپر زبان لگے گی. منہ پورا بند کریے گا اپنا, اور زبان کا کنارہ جو ہے نا وہ آپ کا ٹچ کرے گا اپر ٹیتھ کے, مطلب اپر ٹیتھ پہ ٹچ کرے گا, اپر ٹیتھ کے سائڈ سے. آپ کا جو لیفٹ کارنر آف دا ٹنگ ہے وہ اپر ٹیتھ جو لیفٹ کارنر ہے وہیں پہ ٹچ کرے گی آپ کی زبان, سائڈ سے بھی اور سامنے سے بھی, اور یہ نکلے گا ضاد ضاد ضو ضو. یہ ضو کی آواز آئے, د کی نہیں آئے, ضو کی آئے. میں نے بتایا نا ٹی ایچ جو ساؤنڈ ہے نا, تھ اس طرح کا, ضاد ضاد. د ہوتا ہے د, ٹی ایچ ای د, ٹی ایچ اے دھ, تو ٹی ایچ اے ڈبلیو دھو, ٹی ایچ اے ڈبلیو ڈی ضاد ضاد. ایک تو یہ ساؤنڈ ہے اس کا. دوسرا ایک ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ کرے گا اور آواز آئے گی لاد لاد, ٹھیک ہے نا, یہ ہے لاد. اصل مخرج جو ہے نا ویسے اس کا یہی ہے لاد, کہ آپ کی جو زبان کا کنارہ ہے لیفٹ کارنر آف یور ٹنگ, ایک تو رائٹ کارنر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم زبان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, ایک ہے ٹپ آف دا ٹنگ, زبان کی نوک ہے, تو آپ کی جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے زبان کی ایک نوک ہے آپ کی, ایک رائٹ کارنر ہے ایک لیفٹ کارنر ہے.
لیفٹ کارنر والا حصہ اپنے سائڈ والے اپر ٹیتھ سے لگے گا ہلکا سا, ٹھیک ہے نا. غاد, دیکھیں ایک ہوتا ہے ذا, ڈیفرینشیشن کیسے ہوگی, پہلے ہے ذا جو ہم نے پڑھا, پھر ہے زا, زا دانتوں کے ملنے سے, ٹھیک ہے, اور پھر ہے ذال, ذال اور ذا تو آپ کو پتا ہے میکینزم ایک ہی ہے, صرف موٹے اور پتلے کا فرق ہے. زا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, فرکشن ہے, اور یہ ہے ضاد, یہ آواز ہے ضاد, ضاد, زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے سائڈ پہ لگے, ضاد. یہ زبان کا تو دونوں سائڈ کے کنارے لگ رہے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں لیکن آپ کا Okay. جو مین فوکس ہوگا نا وہ لیفٹ والا ہوگا, لیفٹ والا مین فوکس پہ آئے گا. وہ تو ظاہری بات ہے جب آپ منہ بند کریں گے نا تو اس کی وجہ سے ٹچ ہو رہا ہے, لیکن آپ کی جو کانسنٹریشن ہوگی نا لگانے کی وہ ہوگی لیفٹ کی. لاد, لاد, میں آپ کو بتاؤں ویسے میرا تو نہیں لگ رہا. لاد, لاد. آپ شروع میں پریکٹس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو بس لیفٹ, جو اپر ٹیتھ کا جو لیفٹ پارٹ ہے نا, لیفٹ سائڈ ہے, اوپر والے دانتوں کا جو لیفٹ سائڈ ہوتا ہے وہاں پہ زبان لگائیے لاد, اور منہ موٹا کر لیں, منہ بند کر لیں, پورا منہ بند کر کے بولیے لاد, اور اٹ شوڈ بی ڈیفرینشیٹڈ, ٹھیک ہے نا. لاد ایک ہے اور دوسرا ہے ضاد, یہ دونوں مخرج اس کے بالکل صحیح ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ضاد جو ہے نا یہ سمجھیں آپ یہ آسانی کے لیے ہے, اور لیکن اس کو بھی جائز کہا گیا ہے اور اس کو بھی یہ بھی الاؤڈ ہے, لیکن اس کا جو اصل ہے وہ ہے ضاد. کیونکہ آپ دیکھیں اگر عرب جو ہے نا انہوں نے آسانی کے لیے کیا تو ہے یہ, لیکن ہمارے جو اس میں جو ریسرچ بیسڈ اسکالرز ہیں نا, خاص طور پہ تجوید وغیرہ کے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اب آپ عارضی کہیں گے یا عارضی کہیں گے, عارضی تو نہیں کہتے نا, زمین کو ارض کہتے ہیں, تو ارض ضاد بولیں گے نا, تو ارض تو نہیں بولیں گے نا, ارض تو والارض. تو جب بھی آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے نا تو بہت جگہ جگہ مسئلہ آئے گا. اگر آپ بولیں گے نا ضالین, اب وہ ضالین تو دال ہے, یا پڑھیں اس کو ضالین پورا منہ بھر کے تو بہتر ہو جائے گا. یا پھر آپ پڑھیے ضالین, تو ضالین از بیٹر. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ دال سے اس کی مشابہت آئے گی اور نہ اس کے اندر مطلب خطرہ جو ہے نا وہ زیادہ ضاد کے اندر ہے. ہم لوگوں نے بہت زیادہ پریکٹس, آپ سمجھیں 20 سال کی پریکٹس ہے, تو 20 سال ظاہری بات ہے وہ پڑھتے 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 تو انسان عادی ہو جاتا ہے, تو بہتر ہو گیا. لیکن یہ کہ جب ایک لے مین نیا نیا پڑھتا ہے نا تو اس کو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کیونکہ معجزہ ہے نا, تو اس کی ہر چیز معجزہ ہے, اس کے کلمات بھی معجزہ ہیں, اس کے معنی بھی معجزہ ہیں, اس کا پڑھنا بھی معجزہ ہے. تو ہم ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ ان کلمات کو, ان ورڈز کو, ان لیٹرز کو ہماری زبان میں, ہمارے منہ میں جاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری بات ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے, تو یہ معجزہ ہی ہوگا انشاءاللہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زبان پہ جاری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جب جاری کریں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے میرے منہ سے یہ کلمات نکل لیں, اور بہت آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو اس کے اندر دعا جو ہے نا وہ ایک تو دوا یعنی کہ پریکٹس اور دعا, یہ دونوں چیزیں چاہیے, بہت ضروری ہیں. تو آپ لوگ اس میں خصوصی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ کہ جب ہم پریکٹس کریں گے نا تو یہ جگہ جگہ یہ حروف آئیں گے اور ملے ہوئے آئیں گے, کبھی زبر کے ساتھ, کبھی زیر کے ساتھ, اور کبھی پیش کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو ہمارے تھے جی. تو دوسرا جو مخرج ہے ضاد کا, اس کو انگلش میں ZAWD کہ نہیں, زیڈ ضاد جی نہیں ZAWD, زیڈ تو دیکھیے گا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. THAWD تو ہو جائے گا کیونکہ ضاد ہو جائے گا وہ, لیکن زیڈ تو ذرا سے بھی نہیں آنا چاہیے ورنہ اس کا مطلب ہی بدل جائے گا. نہیں جو سیکنڈ مخرج آپ نے بتایا, جو دوسری آواز آپ نے بتائی, دو ہے نا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عرضی والی. ہاں عرض, دیکھیں میں بتاؤں وہ ضاد نہیں ہے, وہ ہے ضاد. آپ میری اگر آواز غور سے سن سکتے ہو تو میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں ایک ہوتا ہے ضا اور ایک ہوتا ہے ضا, دیکھ رہے ہیں آپ بہت فرق ہے. ضاد اور ایک ہے ضاد, بہت فرق ہے دیکھیں دونوں میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آواز سے فرق آئے گا. ضا دیکھیں یہ زا ہے, ضا نہیں, ایک ہے ضا. جب میں ضاد کہہ رہا ہوں نا تو میرے دانت ہی نہیں مل رہے, میرے دانت نہیں ملیں گے تو آواز سے آئے گی. ہاں ضاد کی آواز آئے گی جب دانت نہیں ملیں گے, اگر دانت مل گئے تو ضاد کی آواز آئے گی.
दांतों को मिलने इक्विवेलेंट इंग्लिश का उसका कुछ नहीं बनता, उसको कैसे नहीं आप बनेगा? कर सकते बहुत प्रोनाउंस यूनिक इंग्लिश है, का। बता रहा हूँ ना, बहुत यूनिक है। और जी, खास सही। तौर पे देखें ये जो मैंने कहा था ना, अल हर्फ अल फर्क बैन अज़्ज़ाइ वद्दाद, इस फर्क को मैं बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ। ज़ाहिर बात है ये अरबी ज़बान का एक मौजज़ा है, तो इस पे किताबें लिखी हुई हैं पूरी पूरी प्रॉपर कि किस तरीके से इसको निकालना है, कहाँ से निकालना है, क्या करना है। अब वो बहुत डिटेल्ड है, ज़ाहिर बात है। तो हमारा वो मकसद नहीं है, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करें और गलती से बच जाएं, सबसे पहले काम ये होगा। और उसके बाद इसकी करें हम प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जाहिर बात है जब आप प्रैक्टिस होते 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 देखिएगा, फिर खुद बखुद ये फिर हमारी ज़बान पे जो है ना वो जारी हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अब वो हमारी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है अल्लाह ताला के एहसान से कि वो तरावी में इसमें पढ़ाते पढ़ाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा ज़रा बेहतर लगता है खुद भी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम खुद अपनी इस्लाह के लिए अपने जो है ना वो उस्ताद को कुरान सुना रहे होते हैं। तो ठीक है ना, तो ये हमारे मतलब मैंने आपको बहुत ही यानी कि शॉर्ट वे में सारे मखरज बताएं कि आप अगर नॉर्मली इनको याद रखें, शॉर्ट वे में इनको याद रखें इंशाल्लाह, तो अपने जहन में रखें इसको बस। अब जब हम कुरान मजीद पे आएंगे सूरह नास पर, तब इनकी एप्लीकेशन आएगी तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फिर हमें एक तो रूल्स भी पता होंगे, हम रूल्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, साथ में हम इनको मखरज भी इनके निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये खुद इस मुआवजे का आपको खुद एहसास होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो देखें हमारे थे लेटर्स। अब लेटर्स के बाद है हमारे पास सबसे पहले, आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने आप लोग को बताया था मद्दे असली बिल अलिफ, मद्दे असली बिल वाव और मद्दे असली बिल या, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, ये बताइए। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स पढ़ाए थे इन अरेबिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स, ये ध्यान में है आपके? ये भी अभी नहीं पढ़े। ठीक है, नहीं। तो नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बताइए, आप इंग्लिश में कितने वॉवल्स हैं हमारे? 5 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश में हमारे ना। 5 A E I O U है ना। जी। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉवल्स, वॉवल्स का मकसद क्या होता है? साइलेंस हो जाती है आवाज। नहीं, सोचें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉवल्स? तो ए और एन ए एन लग जाता है पहले। वही पता यही हमें पता है। आर्टिकल्स के लिए, आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल्स इज डिफरेंट है। ए और एन तो आर्टिकल्स है, ए एन और द ना, ये तो आर्टिकल्स है। वॉवल्स क्यों होते हैं किसी भी जबान के अंदर? सर हरकत के लिए, उनकी हाउ टू मेक साउंड्स। जी, ये है पर्पस। द पर्पस ऑफ द वॉवल्स इज टू डिटरमिन द साउंड, आवाज पता लगाने के लिए। ठीक है ना, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आवाज का पता चलाने के लिए कि ये आ साउंड है या ई साउंड है या ऊ साउंड है या ओ साउंड है। तो इसीलिए देखिए ना, ए ई आई ओ यू, तो ये इंग्लिश में उन्होंने 5 वॉवल्स दिए हैं। अच्छा, अरबिक के जो वॉवल्स है ना, वो आप सबको पता है, जबर जेर पेश, ये अरबिक के 3 वॉवल्स हैं। अच्छा, अरबिक में है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरबिक। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये लिखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरबिक। अरबी में 2 टाइप से वॉवल्स हैं। नंबर 1 शॉर्ट वॉवल्स, और नंबर 2 लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स हो गए, लॉन्ग वॉवल्स हो गए। सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट वॉवल्स पर। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स कौन से होते हैं? फतहा, दम्मा, कसरा, जबर जेर पेश। शॉर्ट वॉवल्स जिनको हम क्यों कहते हैं? जबर जेर और पेश, ये हमारे शॉर्ट वॉवल्स हैं। आप चाहें तो उसको उर्दू में या अरबी में लिख लें, जबर जेर पेश, फतहा, कसरा, दम्मा। ठीक है ना, फतहतुन जबर को बोलते हैं, कसरतुन जेर को बोलते हैं, और दम्मतुन
پیش کو بولتے ہیں. فتحتن, چلیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہے. ایک سیکنڈ. فتحتن, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا زبر. کسرتن, یہ ہو گئی زیر. اور ضمتن, دیکھیں نا دوبارہ ضاد آ گیا, دیکھیں ضمتن یا ضمتن دونوں, ٹھیک ہے نا. فتحہ, کسرہ اور ضمہ, ان کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ہم کھینچتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو دوں گا مثال کے طور پہ میں لکھوں گا صاد, ٹھیک ہے. اچھا, مثال کے طور پہ میں نے کہا صاد زبر کیا ہوگا؟ سو. آپ کھینچیں گے نہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. صاد زبر سو. عین زبر ع, ٹھیک ہے. ح زبر ح. دال زبر دا. را زبر را. خا زبر خا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو کھینچتے نہیں ہیں, بالکل نہیں کھینچنا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسرہ لگا دیں اس کے نیچے. اگر آپ سوری پہلے ضمہ لگاتے ہیں, صاد پیش سو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے را پیش رو, جیم پیش جو, با پیش بو, سا پیش سو, سو نہیں سو, سو, ٹھیک ہے. زا پیش زو, قاف پیش قو, اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. اسی طریقے سے زیر ہے, ٹھیک ہے نا. زیر بھی کسی نیچے, صرف اور صرف جب الون زیر لگی بھی ہو. با زیر بی, حا زیر حی, عین زیر عی, ٹھیک ہے. خا زیر خی. اچھا, صاد زیر سی نہیں ہوگا, صاد زیر ہوگا سی, یعنی کہ آواز نیچے جائے گی. جتنے بھی موٹے حروف آپ نے پڑھے نا, موٹے حروف میں ہوتا کیا ہے, جب ان کے نیچے زیر آتی ہے تو ان کی آواز نیچے جاتی ہے, لیکن اوریجنل ساؤنڈ جو ان کا اپنا مخرج ہے وہ ویسی رہتا ہے. جیسے قاف زیر کی نہیں ہوتا, بلکہ قاف زیر قی ہو جائے گا, قی. قاف زیر قی, لیکن آواز نیچے جا رہی ہے لیکن مخرج نکل رہا ہے. طا زیر طی, ضا زیر ضی, ضاد زیر ضی یا ضاد زیر ضی, ٹھیک ہے. صاد زیر صی. اس کے ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں پریکٹس کریں گے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب بھی صرف فتحہ ہو یعنی کہ زبر ہو, یا صرف کسرہ ہو یعنی کہ زیر ہو, یا صرف ضمہ ہو یعنی کہ پیش ہو, تو ہم بالکل بھی کھینچتے نہیں ہیں ان کو. اسی لیے ہم ان کو شارٹ واولز کہتے ہیں, کیونکہ ان کو کھینچا نہیں جاتا بالکل بھی, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں لانگ واولز کی طرف. لانگ واولز میں ہوتا یہ ہے, اچھا ہم جو ہے نا, ہماری میٹنگ شاید ختم ہو جائے گی تو ہم پھر دوبارہ ری جوائن کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہمارے پاس 10 منٹس ہیں, ہم 5 منٹ اور پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نئی میٹنگ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو لانگ واولز انہی تینوں کی اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے میں لکھتا ہوں لانگ واولز, ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے, انہی کی 3 کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلے لکھیں گے ہم فتحہ کنڈیشن, یا زبر کنڈیشن لکھ لیں. زبر کنڈیشن, زبر کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ صاد ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہے صاد. زبر کنڈیشن کا مطلب ہوگا کوئی بھی لیٹر ہو, الف سے لے کے یا تک کوئی بھی لیٹر ہو اس کے اوپر زبر ہو, اسی کو ہم کہیں گے زبر کنڈیشن, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ایک منٹ, ہم نے لکھا پہلے صاد, سوری ہم نے لکھا پہلے صاد اور اس کے اوپر ہم نے لگا دیا زبر, ٹھیک ہے. تو صاد زبر سو, ٹھیک ہے. اچھا, زبر کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاد زبر سو ہے, لیکن ساتھ میں اس کے ہم نے ایڈ کر دیا الف کو, الف از ایڈڈ. اب یہ کیا بن گیا, جب ہم نے اس میں الف ایڈ کیا تو اب یہ بن گیا صاد الف زبر سو, صاد الف زبر سو, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو ایک الف کھینچیں گے. ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے, equal to the length of one finger. ہماری جو شہادت کی انگلی ہے نا, یہ ایک الف ہے, ہمیں اتنا کھینچنا ہوتا ہے. آپ جتنی بڑی آپ کی انگلی ہے آپ اتنا کھینچیں گے, سو, بس
ٹھیک ہے. سو میں آپ سے کہوں گا بھائی اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف کے برابر مطلب equal to the length of one alif, equal to the length of one finger. سر آواز کو ایک انگلی کے برابر کھینچنے کا مقصد مطلب سمجھ نہیں آیا سر مجھے. دیکھو ایک انگلی کے برابر, آواز کو ایک انگلی کے برابر, دیکھو پتہ ہے کیا ہے, what you will do is تمہاری جتنی بڑی انگلی ہے نا, تمہاری انگلی کی لینتھ ہے, ٹھیک ہے, انگلی کی لینتھ ہے, اپنی دوسری فنگر رکھو اس انگلی پہ اور اب اوپر سے نیچے جاؤ, اس کو لے کے نا, اس کو اپنے ہاتھ سے اوپر سے نیچے تک لے کے جاؤ اور ساتھ میں بولو سو. جتنی لینتھ کی تمہاری فنگر ہے نا, جتنی لینتھ کی فنگر ہوگی اتنی آواز کھینچے گی, اس کا مطلب یہ ہے. تو میری فنگر دیکھو کتنی ہے, میری آواز دیکھنا کس طرح ہوگی, سو. بس میں نے اپنی دوسری انگلی سے اپنی ایک انگلی پہ ہاتھ پھیرا ہے صرف, ٹھیک ہے نا, سو. دیٹس اٹ. دس از دا میننگ آف اسٹریچنگ equal to the length of one alif, ٹھیک ہے نا, stretching equal to the length of one alif. اس کو سمجھو کہ جتنی بڑی انگلی اتنی آواز کھینچے گی بس. تو اپنی انگلی کو رکھو پہلے اپنی لیفٹ. سر جی بیٹا. یعنی مختلف لوگ مختلف دیر تک کھینچیں گے اس کو؟ نہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیکھو جس کی جتنی انگلی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس سے, وہ ایک الف سب کی ایک ہی الف رہے گی. اسی لیے میں نے کہا شہادت کی انگلی. اب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی بہت ہی لمبی انگلی ہو, ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اسی لیے ایک انگلی جو جتنی جس کی جتنی انگلی ہے نا, وہ اس کی لینتھ وہی رہے گی. انچز کا ڈفرینس نہیں آتا اس میں. اور اسی لیے میں نے صرف تمہیں ایک ایگزامپل دی ہے, فنگر کی ایگزامپل دی ہے. اٹس ایکچولی ون الف, ٹھیک ہے. تو الف ریمینز دا سیم فار ایوری بڈی, فار یو, فار می, فار ایوری بڈی. بھلے کوئی بڑا ہو, بھلے کوئی چھوٹا ہو, کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اس کی چھوٹی سی انگلی ہو, تو اب ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے حساب سے کھینچے گا نا. تو الف ریمینز دا سیم. میں نے صرف ایک مثال دینے کے لیے تمہیں فنگر کی مثال دی ہے, ورنہ اٹس ایکچولی یو ہیو ٹو کیپ یور فوکس آن الف. جتنی الف کی لینتھ ہوتی ہے ہماری آواز کو اتنا کھینچنا ہے بس, ٹھیک ہے. اگر آپ اس الف کی آواز, ٹھیک ہے نا, اگر آپ لیٹس سے اس میں 3 الف ایڈ کر دو, تو پہلے ایک الف کی آواز, پھر دوسری الف کی آواز, پھر تیسری الف کی آواز, ٹھیک ہے نا, سو, وہ لمبا ہوتا جائے گا. جتنی آپ الف انکریز کرو گے, ہمارے یہاں جو قرآن مجید میں مد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے, آپ 4 ٹائمز لکھو الف کو اور کاؤنٹ کرو کہ اگر الف کو اتنا کھینچنا ہے تو ایک الف اتنا ہوگا, 2 الف اتنا ہوگا, 3 الف اتنا ہوگا, 4 الف اتنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی لیے تم دیکھا ہوگا وہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ اتنا لمبا کیوں کھینچتے ہیں, کیونکہ ان کو 4 سے 5 الف کھینچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دس از دا میننگ آف ایکول ٹو دا لینتھ آف ون الف, ٹھیک ہے نا. لینتھ آف ون الف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک الف کی جتنی لینتھ ہے اتنا ہم نے کھینچنا ہے. لیکن یہ ہے زبر کنڈیشن, تو اس کو ہم لکھیں گے if we add, میں ایک لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. if we add الف to any Arabic alphabet, if we add alif to any Arabic alphabet having zabar on it, remember it's a zabar condition. یہ صرف زبر کنڈیشن ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم کسی بھی عربک الفابیٹ میں جس کے اوپر زبر آلریڈی ہو, ہم اس میں الف کو ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں الف کو کسی بھی عربک الفابیٹ جس پہ زبر ہو, با کے اوپر زبر ہو, اس میں الف لگا دی تو با بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. جسے ہم قاعدہ پڑھتے تھے, با الف زبر با, قاف الف زبر قا, حا زبر حا, عین زبر ع, لیکن عین الف زبر ع, ٹھیک ہے. تا زبر تا, اونلی زبر ہے تو نہیں کھینچنا. با زبر با, یہ ہم صرف زبر کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ہے, آپ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں عالمین. وہ عا کیا ہے, عین الف زبر عا, تو وہ عالمین. قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں ہم, یا ناس کہتے ہیں, ناس کہتے ہیں. کیوں, نون زبر نا, آپ نے اس میں الف کو ایڈ کیا تو نون الف زبر نا,
تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو یہ سارا جو آپ کھینچ رہے ہیں یہ کیوں؟ کیونکہ الف ایڈ ہوئی ہوئی ہے. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں جس حرف کے ساتھ الف ایڈ ہوئی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے. So if we add alif to any Arabic alphabet having zabar on it, then it will be stretched یا prolonged. It will be stretched یا prolonged کہہ لو, equal to the length of one alif, equal to the length of one alif. ٹھیک ہے. This is called real mad with alif, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مد اصلی, الف صاد لام اور یا, مد اصلی بالالف. مد اصلی بالالف, ریل مد یعنی کہ اصل روٹ مد. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا عربی میں. مد یمدو ٹو اسٹریچ, ٹو پرولونگ. تو مد اصلی بالالفی یعنی کہ ریل مد, یعنی کہ یہ زبان میں ہے. جیسے میں نے کہا زبان, زبن تو نہیں کہا نا میں نے کہا دیکھیں کہا, تو کہا زبان, یہ ہماری زبان کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا کھینچنا, اسی لیے ان کو اصل کہتے ہیں. باقی جتنے مد آئیں گے نا وہ ان کی برانچز ہوں گی. اٹ از اوریجنل, اٹ از اصل. اصل کہتے ہیں روٹ کو, جڑ یہی ہے. آگے جتنے بھی مد آئیں گے وہ ان کی برانچز ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا آف کر رہا ہوں, میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. میں دوبارہ پھر میٹنگ میں آتے ہیں انشاءاللہ.